کرتے ہیں پیشاب میں جام اختر ہو جاتا ہے، لیکن جب اٹھ کے چلا جائے تو یہ ایک وقت کی اور عالمی چیز ہوگی، اس کو انعکاسی توجہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے۔ ایک الکائی ہے کہ تم دیے میں تیل ڈالتے ہو، پتی ڈالتے ہو، لیکن آگ تمہارے پاس کوئی نہیں، دیا سلائی تمہارے پاس کوئی نہیں، دوسرے گھر میں پتی جل رہی ہے تو تم وہاں دیا لے جاتے ہو اور اس دیے کے ساتھ ٹکرا لیتے ہو، پھر وہ آگ ادھر بھی لگ جاتی ہے تو گھر میں آ کر روشنی کر لیتے ہو۔ تو جب تک تیل رہے گا بتی رہے گی، تمہیں روشنی حاصل ہوتی رہے گی، تیل ختم ہو جائے، بتی ختم ہو جائے، یا راہ میں کوئی آندھی کا جھونکا آ جائے، بتی ادھر ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک آدمی پہل ہوا۔ تیسری صورت ہے توجہ، جو ہے اسلائی وہ تم ایک ہال بنا لیتے ہو، اس سے نالی نیچے بناتے ہو، ٹوٹی لگ جاتی ہے، وضو کرتے ہو، غسل کرتے ہو، کپڑے دھوتے ہو، تو جب تک ہال بھرا رہے گا تو تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، ہال خالی ہو جائے گا تو پھر دیکھا تم یہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو۔ چوتھی صورت ہے سمجھو اتحادی بات، وہ کیا ہے کہ مرشد اپنی روح کو مرید کی روح کے ساتھ ملا کے جو کمال مرشد کی روح میں ہوتے ہیں وہ مرید کی روح میں منتقل کر رہے ہیں، اور مرشد زندہ رہے یا فوت ہو جائے، جہاں بھی چلا جائے تو دوسرے مرید کے روح میں وہ سارے کمالات پیدا کر لیے ہیں جو مرشد کی روح میں تھے، اس لیے اب مرید جو ہے وہ مرشد کی توجہ سے بے نیاز ہو جائے گا، وہ خود مستقل طور پر خیر آگے دے سکتا ہے۔ اس کی مثال کو مجھے بیان کی کہ حضرت باقی بزا علیہ رحمت حضرت مجدد ثانی کے پیر و مرشد میں ہے، وہ تشریف فرما تھے، ان کے مہمان آ گئے، وہ چونکہ دنیا سے بے تعلق تھے، الگ الگ چلے کاٹتے رہتے تھے، الگ الگ ہو کے بیٹھے تھے کہ کوئی لنگر وغیرہ نہیں تھا، انتظام کھانے پینے کا وسیع نہیں تھا، مہمان آئے تو پریشان ہو گئے، ان کی خدمت نہ کرے تو سنت کا خلاف ہے، خدمت کرو تو ذکر پہ کر گیا، پڑھنا پڑھانا گیا، کروں تو کیا کروں؟ قریب ایک بادشاہ رہتا تھا، اس نے جب دیکھا کہ باقی بلّہ کے مہمان آ گئے تو میں ان کی کیوں خدمت کر دوں، اس نے پرتکلم کھانا تیار کیا اور لا کے پیش کر دیا، وہ بھی آپ کے مہمانوں کا کھانا۔ آپ نے کہا تو کوئی نہیں تھا، اس نے اپنے طور پر جو قربانی دی ہے، آپ بڑے خوش ہو گئے، دریا کرم جوش پہ آ گئے، فرمایا بے خالصے میں بھائی مچھی مانگ جو مانگتا ہے، وہ مچھی مانگ جو مانگتا ہے۔ اس نے بھی بڑا پیارا سوال کر دیا کہ مرا مثل کو سازے مجھے بھی باقی بلا بنا، پیسے نہیں لیتا، اللہ وغیرہ نہیں لیتا، چار پانچ اس طرح کا مطالبہ نہیں، مجھے بھی باقی بلا بنا۔ میں وعدے کا پابند ہوں، لیکن تیرے اندر قوت برداشت کوئی نہیں ہے، میری مٹھوں کی محنت ہے، میں نے دل کی نالی کو کھود کھود کے سمندر میں لا دیا ہے، اب میں سمندر کا پانی تیری نالی میں پلٹوں تو ہزار ہو جائے، تیرے لیے تو اس مطالبے سے دستبردار ہو جا۔ کیا ہوگا کہ اگر مجھے باقی بنا بناؤ تو فرمایا تو ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، کیا موت کا دن مقرر ہے، نہ پہلے مر سکتا ہوں بعد میں، لیکن اب میں ماچھی رہ کے نہیں مرنا چاہتا، میں باقی بلا بن کے مرنا چاہتا۔ آپ اسے الگ کمرے میں لے گئے تو جو پیادی ڈالی، اپنی روح کو سلوک سے ملایا، جو کمالات انوار تجلیات ادھر تھے اس میں پیدا کر دیے، باہر نکلے تو نظاری شکل میں کوئی فرق معلوم ہوتا تھا، نظریے اور مرتبے میں کوئی فرق معلوم ہوتا تھا، پھر جتنا فرق تھا تو جو اصلی باقی بلا تھا وہ یاد تھا، اور جو تازہ تازہ باقی بلا بنا تھا وہ منگوش تھا، اسی کی حالت میں تھا، 3 دن زندہ رہا پھر بہت ہو گیا، اور بادشاہ رہ کے نہیں بنا، باقی بلا بن کے رہا۔ یہ مثال دے کے شاہ تنظیر فرماتے ہیں کہ جبریل جو 3 مرتبہ دبا رہا تھا تو توجہ کیاتی ڈال رہا تھا، اپنی روح کو، اپنے نور کو سرکار کی بشریت کے مساموں سے اندر داخل کر کے آپ کی بشریت کو کمزور کر رہا تھا، نورانیت کو تقویت دے رہا تھا، اور بشریت اور ملکیت کے درمیان ایک اعتدال پیدا کر رہا تھا، تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہی کو اخذ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ توجہ اتحادی کے ذریعے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو مغلوب کیا جا رہا ہے، روحانیت کو نورانیت کو غالب کیا جا رہا ہے، اور وہی کی اخذ کرنے کے آپ کو قابل بنایا جا رہا ہے۔ وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر جبریل کو مرشد بن گئے، آپ مرید بن گئے، یہ کوئی اتنا ضائع حل مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بچہ ایک استاد کے پاس پڑھتا ہے پیسے سے، یہ آگے
کالج پڑھتا ہے، یونیورسٹی پڑھتا ہے، پھر انہیں ملک جا کے پڑھتا ہے، واپس آ کے اسی استاد کو پڑھانے میں لگتا ہے۔ والد کے لحاظ سے شاگرد بھی ہے، لیکن بعد میں استاد بھی اس کا ہے۔ ایک یہ وقت بھی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام سینے سے لگا کے دبا رہے ہیں، توجہ اتحادی ڈال رہے ہیں، تو گویا جبریل میں جو استعدادیں ہیں وہ نبی پاک میں بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ لیکن ایک وقت وہ بھی ہے کہ آپ سدرا سے پار جا رہے ہیں اور جبریل کو کہہ رہے ہیں آ میرے ساتھ، آخر چک کا ساتھی بن، رنگ کا ساتھی نہ بن، موڑ کا ساتھی نہ بن، توڑ کا ساتھی بن۔ تو وہ معذرت کر رہا ہے کہ اگر یک کرے ہوئے برکت کروں فروغ تجلی و سوزت کروں، میں پانچ اتنا بھی آگے جاؤں گا، اللہ کی تجلیوں میں دلا کے رکھیں گے۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے۔ بلکہ میں اپنے رنگ میں یوں کہہ دوں کہ جہاں جبریل کی لاکھوں سال کی کمائی تھی، انتہا تھی، وہاں سے نبی پاک کی ابتدا ہو گئی۔ وہ کہتا ہوں جو اتحادی ہے، جب مرشد مرید کی استعداد ایک ہو جاتی ہے، درجہ ایک ہو جاتا ہے، تو پھر جہاں جبریل امین کی انتہا تھی وہاں سے جس ہستی کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس ہستی کی انتہا کا اندازہ کون کر رہا ہے؟ محبوب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدریجی طور پر آہستہ آہستہ ان بلندیوں پہ پہنچ رہے ہیں جہاں نہ کسی نبی کی روح پہنچی، نہ کسی فرشتے کی روح پہنچی، پھر آپ جسم سمیت وہاں بھی پہنچ رہے ہیں۔ تو ابتدا اور ہے، انتہا جو ہے وہ اور ہے۔ اس سے یہ لازم جاتا ہے کہ جبریل کو آپ پر کو فضیلت حاصل ہو جائے۔ پھر جبریل کا آئندہ ہے اللہ رب العزت کا، جو دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے، جبریل اس میں صرف واسطہ بنتا۔ قرآن جبریل لے کے آیا، یاد وہ کرا رہا ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتے؟ جبریل ایسے لے آتا ہے، آپ اس کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے۔ ایک مرتبہ جبریل کے ساتھ دوبارہ دہراتے ہیں آپ، اور جبریل کو یاد کر کے آتا۔ آپ ناظر خان ہیں، ناظر خان کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر آپ کا اس تیزی کے ساتھ پڑھنا مشکل ہے جس تیزی کے ساتھ جبریل پڑھتا ہے، تو پھر آپ کو سانس دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، ہونٹوں کو تیز ہلانا پڑتا ہے، زبان کو تیز چلانا پڑتا ہے، تو رب کو اپنے یار کی یہ تکلیف کی گوارا نہ ہوئی۔ تو فرمایا محبوب جبریل پڑھے تم چپ چاپ بیٹھے رہو، جبریل سنا کے پڑھ کے چلا جائے پھر تمہارا میرا معاملہ۔ بات تو ہر ایک کہیے جسمانہ کا نتاج حالت ہے، قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے زبان کو اتنی تیز حرکت دینے کی ضرورت نہیں، تم چپ چاپ بیٹھ کے سنتے رہا کرو، جبریل پڑھ کے چلا جائے تو پھر اس کا تمہاری زبان پر جاری کرنا کہ ہمارے دن میں، تمہیں یاد کرانا کہ ہمارے دن میں، پھر اس کا مطلب مفہوم سمجھانا کہ ہمارے دن ان علینا جمعہ قرآن ثم ان علینا بیانا، تمہارے سینے میں محفوظ کرنا، تمہاری زبان پر قراءت تجوید کے اصولوں کے مطابق جاری کرنا، پھر اس کے متعلق معنی اثرات منہ سمجھانا، یہ سب کچھ ہمارے ذمہ میں ہے۔ حقیقی خیر تعالیٰ اللہ کی طرف سے ہے، جبریل سے وہ اس پہ واسطہ بن رہا ہے۔